فقیر نے جس وقت جانور خریدا قربانی کے لیے، فقیر کا پتہ ہے نا آپ کو، فقیر یہ نہیں بھیک مانگنے والا، فقیر سے مراد غریب جو صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس غریب نے، فقیر نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدا، اور جب خریدا نا اسی وقت اس جانور میں عیب تھا، اور ایسا عیب تھا جس سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن خریدا کس نے؟ فقیر نے۔ ایسا جانور خریدا قربانی کے لیے جس میں عیب تھا، اور اس میں عیب بھی ایسا تھا کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہ گیا، وہ عیب ختم نہیں ہوا، یعنی جب لیا تھا اس وقت بھی عیب تھا، ٹھیک ہے نا، اور عیب ایسا تھا جس سے قربانی نہیں ہوتی، اور قربانی کے وقت تک وہ عیب باقی رہا۔ تو جو یہ فقیر ہے، غریب جو صاحب نصاب نہیں ہے، یہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ قربانی جائز ہے، اسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور غنی مالدار یعنی صاحب نصاب، وہ اگر عیب دار جانور خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے، یعنی جب وہ خریدے اس وقت بھی عیب و جانور ہے، اور پھر اسی جانور کی قربانی کر دے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، امیر کے لیے جائز نہیں ہے، صاحب نصاب کے لیے جائز نہیں ہے، غنی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عیب دار جانور خریدے پھر اسی کی قربانی کر دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ فقیر کے لیے یہ جائز تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا، یعنی ایسا جانور خریدا تھا جس میں عیب تھا، اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا، ٹھیک ہے نا، اس میں عیب تھا، عیب ایسا تھا کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ عیب ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے نا، بعد اوقات ایسا کمزور جانور خریدا جو لاغر تھا، چل نہیں سکتا تھا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی، یہ ہے کہ اس کا جو سینگ تھا جڑ سے ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور زخم بھی ٹھیک نہیں، اس وقت جو ہے ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو عیب دار تھا نا، اور عیب ایسا تھا اس میں کہ اس کی قربانی جائز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، جس سے قربانی نہیں ہو سکتی اس عیب کے ساتھ، ایسا عیب تھا۔ تو کسی نے اگر جانور خریدا، عیبی جانور، عیب دار جانور خریدا، اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا، اس کا عیب ختم ہو گیا، قربانی کے وقت آنے تک اس کا عیب ختم ہو گیا، تو جو مالدار ہے، غنی ہے، اور جو فقیر ہے، تو دونوں کی قربانی جو ہے اس جانور کو اگر قربانی میں ذبح کریں گے تو دونوں کی قربانی جائز ہے، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ تو ایسے جانور کو کہ جو عیبی تھا جب خریدا، لیکن بعد میں عیب اس کا جاتا رہا، تو پھر اس کی قربانی فقیر بھی کر سکتا ہے، غنی بھی کر سکتا ہے، دونوں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیں، یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جانور اگر ایسا خریدا جو شروع میں عیب دار تھا، عیب بھی ایسا تھا جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو اگر جو غریب تھا اس نے خریدا، فقیر نے خریدا، اور اس نے اس کی قربانی کر دی، تو اس کے لیے جائز ہے۔ غنی نے اگر خریدا، عیب دار تھا اور عیب دار ہی رہا قربانی تک، تو وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر عیبی جانور خریدا جس میں عیب تھا، لیکن قربانی کے وقت آنے تک وہ عیب ختم ہو گیا، تو اس کی قربانی غنی بھی کر سکتا ہے اور فقیر بھی کر سکتا ہے، دونوں اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔